تھا کہ ہماری سیاست میں اصول وہ ہے جو اس وقت آپ اس اصول پہ کھڑے ہوتے ہیں جب اس کا فائدہ آپ کو، اگر کسی اور کو فائدہ، اصولاً ڈیموکریٹ کون ہوتا ہے جو کسی مخالف کو بھی اگر خرابی یا اس کے ساتھ جاتی ہو رہی ہو اس کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہے. اس کو اصل جمہوریت پسند جمہوری آدمی کہا جاتا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا، بحث ہماری چلتی رہتی ہے کہ ہماری سیاست ہے یہ. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ایجنسیز کے کردار کو کتنا حمایت کرتے جب ایک پیج تھا. کہتے ہیں ریکارڈنگ اچھی ہوتی ہے، اگر میرے فون ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے. وہ کہتے تھے کہ جناب اگر کسی کا سیاست میں اور حکومت میں کوئی انٹرفیئرنس ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہم ایک پیج پر ہیں، ہم سارے مل کر ملک چلا رہے ہیں. لیکن جب پیج پھٹا اس وقت وہ تنقید شروع ہوئی. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں کانسٹیٹیوشن کے گرد یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی. لیکن آپ، مجھے لگتا ہے وہ بیان یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ دیں، لیکن ظاہر ہے آپ کی جماعت کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا. جا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب سیٹاں تو ساڈے کول 15-16 سن یا 20 سن، وہ سانو سیٹاں بدا کے دیتیاں گئی ہیں. مجھے پتا آپ کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے آپ نہیں دیں گے. دینا بھی نہیں چاہیے سیاستدان کے طور پہ، پاکستانی سیاستدان کے طور پہ. یار کاشف عباسی صاحب، ایک تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ جوید ہاشمی کی طرح میں جماعت چھوڑ کے چلا جاؤں، وہ تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور سر میں کہہ رہا مگر جو اگر سچ پورا بول دو گے نا تو تمہیں کٹ دیتا جائے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تسی سچ بولو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں کاشف عباسی صاحب یہ کہا تھا کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے. میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی اور کہتا آ رہا ہوں کہ سہولت کاری ان کو آج بھی میسر ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ الیکشن میں بھی سہولت کاری تھی. 40 سال سزا ہو گئی، اس کو عدت پہ سزا دے دی. ہر کیس جو آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر سزا دے دی. اچھا میرے بھائی، سہولت کاری کیا ہوتی ہے؟ یہ سہولت کاری اس کو کہتے ہیں. اچھا میرے بھائی، میری عرض سن لیں. میں سہولت کاری کہتا ہوں وہ 40 سال کی سزا جو ہے کہ کس طرح 40 منٹوں میں وہ سزائیں ختم ہو رہی ہیں. میں اس لیے یہ بات سہولت کاری کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سوٹ کرتا تھا. 40 منٹوں میں ختم ہوئی. میری عرض تو سن لیں. میں آپ سے پوچھوں گا، میں اگر کہوں کہ میاں صاحب کی سزا کیسے لندن سے آئے، پیشی ہوئی، دوسری میں ختم، آپ کہیں گے جناب کہ اس لیے ایسا تھا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ سہولت کاری نہیں. پھر آپ یہ کہیں گے کہ نواز شریف کی سزا لندن سے واپس آ کے فوری ختم ہوئی تھی 7 سال بعد. پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ عمران خان کی سزا ختم ہوئی ہے 2 ماہ کے بعد. پھر آپ کو یہ حقائق ضرور بتانے پڑیں گے. 2020 میں چلے گئے تھے، 2020 میں صاحب جی، میاں صاحب 2020 میں چلے گئے. یار سزا 5 سال پہلے ہوئی تھی کہ نہیں؟ 18 میں جیل گئے سر، جب تک خود نہیں آتے. 17 میں نااہل کر کے. میرے بھائی سر نااہلی سزا نہیں تھی، سزا ہی تھی یار، پرائم منسٹر شپ سے اتار دیا آپ نے، وہ سزا نہیں ہے. چلے میں یہ کہہ رہا ہوں نااہلی سزا نہیں ہے. وہ تو خیر ظاہر ہے، وہ کسی کورٹ نے ان کو سزا تو نہیں سنائی جس کو آپ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے. وہ تو ایک سو موٹو تھا. آپ کی بات درست ہے، میں اس اختلاف نہیں کرتا ہوں، کبھی نہیں کیا. ہاں اچھی بات ہے، لیکن چلیں آگے چلتے ہیں. میں ایک اور کہتا ہوں کہ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی، اس وقت سزائیں دینا سہولت کاری تھی. آج سزائیں معاف کرنا جو ہے سہولت کاری ہے. کیوں؟ آج وہ اناؤنس کر رہے ہیں تحریک کا، اس وقت وہ الیکشن میں جا رہے تھے، اس وقت کا ہمدردی کا ووٹ چاہیے تھا. آج ان کے ورکر کو سپورٹ چاہیے کہ وہ باہر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یار کاشف عباسی صاحب کہ سہولت کاری اس کو نہیں کہتے کہ جو جماعتیں آج بلوچستان میں اکٹھی ہو کے تحریک کا اناؤنس کر رہی ہیں، ان میں سے کچھ جماعتیں تو ایسی ہیں جن کو تحفظات ہیں، جن کے گریوینسز جو ہیں وہ جائز ہیں، جن کی شکایات جائز ہیں. میاں صاحب یہ میاں صاحب کے دوست تھے سارے، یہ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. اچکزئی صاحب آپ کو یاد ہے نا دھرنے کے دوران باقی معاملات پر کس طرح کھڑے رہے محمود خان اچکزئی، دوسرے نیشنلسٹ مولانا فضل، یہ آپ کے خلاف کیوں گئے سارے؟ نہیں کاشف صاحب، میں بات یہ کر رہا ہوں، میں نے خود یہی بات کہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تحفظات شکایات جائز ہیں، ان کو ڈریس ہونا چاہیے. میں نے یہ کہا ہے پہلے، آپ کے سوال سے پہلے بھی کہا ہے. ہمارے دوست تھے اس وقت بھی ان کی شکایات جائز تھیں، آج بھی ان کی شکایات جائز ہیں. ایک ان میں سے طبقہ ایسا ہے جو آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کاشف عباسی صاحب، ملک کے اندر انتشار بڑھتا جائے، یہ ایک عالمی ایجنڈے میں کچھ ریاستوں کی خواہش ہے، کچھ طاقتور حلقوں کی خواہش ہے. اس خواہش کو کچھ
طبقہ پورا کرنے جا رہا ہے اپنے عمل سے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اگر تو آپ چاہتے ہیں, جو آپ نے سوال شروع میں کیا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, بھائی اگر ہماری سیٹیں کم تھیں, جو کہ کم تھیں, ہاں حکومت بنانے کی ہم پوزیشن میں نہیں تھے, ہمارے سے زیادہ اکثریت جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے ان کی زیادہ تھی, ان کو حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے. آج بھی کہہ رہے, ایک سیکنڈ کے لیے کاشف, ایک سیکنڈ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے پلیز پلیز میری بات جتنی ہے, میری بات مکمل, میری بات اگر میری بات جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی ہماری سیٹیں ہیں انتخابات کے نتائج میں ہمیں دی گئیں ملی, ان سے ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جتنی ان کو دی گئیں, دلوا دی گئیں, وہ عددی برتری ان کو ہے. وہ جو ہیں وہ آج بھی حکومت اسی اسمبلی میں بنانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. اگر نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں, جو میں نے انتشار کی بات کی ہے, ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے اگر وہ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو رول آف گیم اسمبلی میں طے کریں تاکہ دوبارہ انگلی نہ اٹھ سکے. نئے انتخابات بسم اللہ. ماشاءاللہ, یہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے سر, یہ آپ کی ذاتی پوزیشن ہے, یہ میاں صاحب کی پوزیشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رول آف گیم طے کریں. اگر نئے انتخابات کروانے کے لیے آپ بضد ہیں ملک کے اندر انتشار سے بچانے کے لیے, تو رول آف گیم طے کر کے تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے آپ آئیں, بسم اللہ, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. یہ میاں نواز شریف کی پوزیشن بھی یہی ہے. بھائی میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, اور میں یقیناً آپ کہہ دیں تہاڈی گل کو مننے نہ, شہباز شریف کہن جوید لطیف صاحب دا کی لینا دینا اس ساری گفتگو سے, یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. اچھا چلو, میں ذمہ داری نال کہنا, انہوں نے کہو کہ نویں انتخابات کروانے جے تو دوبارہ اس طرح دا نہ شور اٹھے کہ دھاندلی ہوئی ہے ساڈے نال, رول آف گیم طے کرو تے آجو الیکشن کروا لینے مرکز تے.